بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے تھوڑی سی اکانومی کے اوپر، اور میرے پاس جو اس وقت اکانومی کے تازہ ترین فگر ہیں وہ ہے انفلیشن کا، جو کہ 27.2 پہ پہنچ چکا ہے، جو لاسٹ منتھ 24.5 تھا۔ اسی طریقے سے بات کروں میں ڈالر کی، تو 278 کی ہائیسٹ ایور جو ہے وہ اچیو کر چکا ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی پاکستان کہیں ڈیفالٹ تو نہیں کرے گا، اور ظاہر ہر ایک جو بھی اکانومی کی سوجھ بوجھ تھوڑی بہت بھی رکھتے ہیں، ان سے سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کرے گا، پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کرے گا۔ تو اب یہ بالکل ایسا سوال ہے کہ ایک اگر پیشنٹ جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ، اور ڈاکٹر سے یہ سوال کیا جائے کہ جی یہ جو پیشنٹ ہے یہ بچ تو جائے گا، یہ بچ تو جائے گا، تو اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بچ جائے گا یا نہیں بچے گا، اور دوسرا بچ بھی گیا تو پھر اس کے بعد بھی اس کو نارملائز ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ تو سیم از دی کیس ود پاکستان اکانومی، کہ یہ ڈیفالٹ سے بچ جائے گی، پھر اس کے بعد اس کو آگے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے چلنے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ تو دیکھیں، امید پہ دنیا قائم ہے، میں بھی جو ہے نا وہ بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ڈیفالٹ تو نہیں ہوتا، جو کہ اپیرنٹلی نظر آ رہا تھا کہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو اب اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت مذاکرات کر رہی ہے، اور اس کے بعد آئی ایم ایف سے جو ہمیں امیدیں نظر آئی ہیں، تو اس کے بعد ڈیفالٹ کے چانسز تو کم ہو گئے۔ لیکن ڈیفالٹ کرنے کا مطلب یہ نا کہ جی ایک مریض ہے اور وہ لیٹا ہوا ہے، تو ایک مرے ہوئے میں اور لیٹے ہوئے میں کیا فرق ہے؟ اصل تو یہ نا کہ مکمل طور پہ ہیلدی کب ہوگا، ہم اپنے پاؤں کے اوپر کب کھڑے ہوں گے، پاؤں پہ اوپر نہ بھی کھڑے ہوں، حالات کب بہتر ہوں گے، دیٹ از دی کویسچن۔ تو میں بات اس کی طرف کر رہا ہوں کہ ڈیفالٹ سے بچنا اس وقت گول نہیں ہے۔ ڈیفالٹ سے بچ کے اس کو پراپر جو جس بوم کے اوپر اکانومی کو جانا چاہیے تھا، اس طرف جانا چاہیے، ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو وہ راستہ اختیار کرنے کے لیے نمبر ایک تو آئی ایم ایف کے جو ڈائیلاگز ہیں ان کی کامیابی بہت ضروری ہے، اور دوسری بات آئی ایم ایف کو ہم بہت بدنام کرتے ہیں۔ تو آئی ایم ایف نے کبھی بھی میرے خیال میں کوئی ان ریئلسٹک بات نہیں کی۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیکس آپ کلیکٹ کریں، تو اس نے کبھی بھی آئی ایم ایف نے یہ نہیں بولا آپ غریبوں سے کریں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے آئی ایم ایف نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ سبسڈی نہ دیں، ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ انفنڈڈ سبسڈی نہ دیں۔ اسی طریقے سے ٹیکسز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی یا تو آپ ٹیکسز بڑھائیں یا اپنے اخراجات کو کم کریں، تاکہ آپ کا بیلنس مینٹین رہے۔ ریزنیبل بات ہے، ہمارے فائدے کی بات ہے، اس میں میرا نہیں خیال ہے اس میں کوئی غلط مطالبہ ہے۔ اب جو انہوں نے کہا ہے کہ جی پبلک آفس بیئرر جتنے بھی ہیں 17 گریڈ سے اوپر کے اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، یہ بات تو ہم ایک عرصے سے کر کے تھک گئے، دیکھتے ہیں اب اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کو بھی آپ آن بورڈ لیں، یہ بھی بالکل ویلڈ بات ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آئی ایم ایف سے معاملات جو ہیں وہ تو سیٹل ہو جائیں گے، اور اس کرنٹ ایئر میں یعنی جون 2023 تک تو ڈیفالٹ کا اندیشہ نہیں ہے۔ البتہ حالت ٹائٹ رہے گی۔ یہ ڈالر ریٹ جو 270-78 ہے، اس میں بہتری اس وقت آئے گی جب ہمیں سعودیہ سے یا یو اے ای سے، امریکہ سے ڈالرز آنا شروع ہوں گے۔ ہمارے اگر زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے تو جو ہے وہ ہمارا روپیہ اسٹرانگ ہوگا۔ اب یہ کس طریقے سے بڑھیں گے، یہ میں تھوڑا سا آج کوشش کروں گا کہ آپ کو دیکھیں۔ اس وقت جو پاکستان کی سالانہ امپورٹس ہیں، میں اپروکسیمیٹ فگرز میں بات کروں تو وہ $80 بلین کے قریب ہیں، اور جو ہماری امپورٹس ہیں وہ آدھی سے بھی اس سے کم ہے، 30 تک کا میکسیمم فگر ہم جو ہے نا وہ اچیو کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے وہ ہماری فارن ریمیٹنس ہے، وہ بھی 30 کے قریب ہے۔ تو یہ ملا کے 60 کے قریب ہو جاتا ہے، اور ہمارا 20 سے $25 بلین کا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی 20 سے 25 بلین ہی تھا۔ اس مرتبہ حکومت نے آنے کے بعد امپورٹس کو ظالمانہ حد تک کنٹرول کیا ہے، کیونکہ اس میں کافی ضروری چیزوں کو بھی انہوں نے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کا 9 بلین پہ امید ہے کہ رک جائے گا۔ تو پھر یہ حکومت کو اپنے جو فائنینشیل اکاؤنٹ میں جو پرابلمز آ رہی ہیں، یعنی جو قرضے ری پے یا ری شیڈول کروانے ہیں، تو وہ اگر ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اب میں تھوڑی سی گزارش یہ کروں گا کہ اس کو ایک اور آسپیکٹ سے دیکھیں کہ جی ایک طرف تو ہماری امپورٹس جو ہیں وہ $70 سے $80 بلین کے قریب ہیں، ایکسپورٹ ہماری 30
میکسیمم 30-32 کا فگر ٹچ کرتی ہیں، بہت ہو جائے تو 35 تک کا اس میں اسکوپ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری جو فارن ریمیٹنسز ہیں وہ بھی اگر ہم نیکسٹ ایئر کی بات کر رہے ہیں اس میں زور لگائیں تو 35 بلین تک پہنچ سکتی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں مل کے ایٹ لیسٹ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کو ایٹ پار لا سکتی ہیں، یعنی ہمیں جو ہے وہ نہ دینا پڑے گا یا نہ لینا پڑے گا۔ تو اب رہ جائے گا ہمارے پاس صرف اور صرف فائنینشیل اکاؤنٹ۔ فائنینشیل اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں قرضے ری پے کرنے ہیں وہ ہم کہاں سے کریں گے، اور وہ ہے تقریباً 25 بلین کے قریب۔ بڑی آسانی سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ہم کر سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس میں قربانی دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے آپ اپنا ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ ہے آئل، ڈیزل کا، کروڈ آئل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ہے۔ اس میں اگر ہم بچت کریں، ہماری مارکیٹیں اور بازار جو ہیں وہ جلدی بند ہو جائیں تو اس میں تقریباً 3 سے 4 بلین پر اینم جو ہے نا وہ ہم بچا سکتے ہیں۔ اب وہ کس طریقے سے کرنا ہے، یہ حکومت کی پالیسی ہے۔ یا تو آپ تاجروں کو آن بورڈ لے کے کریں اگر وہ کرتے ہیں، نہیں تو ہم پاکستانی، آپ کو پتہ ہے ڈنڈے کی قوم ہے، تو آپ پھر یہ کریں کہ جی ٹھیک ہے 6 بجے کے بعد جو بھی کمرشل صارفین چلائیں گے بجلی، آپ اس کو 3 گنا کر دیں جو 6 بجے کے بعد چلائے گا۔ آپ دیکھیے گا کس طریقے سے بند ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دونوں آپشن موجود ہیں کہ یا تو ان کو آن بورڈ لے کے کریں یا پھر جو ہے وہ آپ ریٹ بڑھا دیں 6 بجے کے بعد کا۔ اسی طریقے سے فیول کی اگر میں بات کروں تو جو 1 لیٹر فیول اگر کنزیوم کرتا ہے تو اس کو آپ دے دیں 200 روپے لیٹر، جیسے موٹر سائیکل والا ہے، اور جو اس سے اوپر والا ہے اس کو آپ 300 کے بجائے 350 دے دیں، تاکہ یہاں پہ جو آپ 100 روپیہ کم دے رہے ہیں تو دوسری طرف 50 روپے جو آپ اضافی لے رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو سبسیڈائز کر دیں گے۔ اور جو IMF کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ انفنڈڈ سبسڈی نہ دیں، تو اس کے اگینسٹ میں ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہوگا جس کو ہم ایکسرسائز کر کے اس کو ایکولائز کر سکتے ہیں، اور سبسڈی کا امپیکٹ جو ہے وہ آ جائے گا۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب بھی سبسڈی دیتے ہیں وہ اکراس دا بورڈ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے دے دی سبسڈی فرٹیلائزر کے اوپر، تو ہوتا یہ کہ آپ وہ کھاد جو ہے وہ جتنی بھی سستی ہوتی ہے وہ تو اسٹاکسٹ اپنے پاس اسٹاک جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، اور جو کسانوں کو ہے وہ ٹائملی جو ہے وہ کھاد ملتی نہیں ہے، یہ نارمل ریٹ کے اوپر ہی ملتی ہے۔ اور پھر جب بعد میں یہ ایکولائز ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کو جو سستی خریدی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی نارمل ریٹس کے اوپر بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ حکومت کو جو سبسڈی سے فائدہ ہونا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا سبسڈی جو ہے وہ کبھی بھی نقصان نہیں ہوتی حکومت کا، یہ حکومت کا انویسٹمنٹ ہوتی ہے ایک قسم کی، اور یہ انویسٹمنٹ ان فارم آف ٹیکسز، انکریزڈ پروڈکشن کے اوپر جو ٹیکسز کے لیے کلیکٹ ہوتے ہیں، یا انکریزڈ جب اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جتنی اکنامک ایکٹیویٹی انکریز ہوگی ٹیکسیشن بھی اتنی زیادہ ایکسیڈ کرے گی، تو سبسڈی جو ہے وہ ان فارم آف ٹیکسز گورنمنٹ کے اوپر واپس آ جاتی ہے۔ لیکن جہاں پہ یہ اس طرح کے بلیک اور اسٹاکسٹ اور بلیک اکانومی موجود ہوگی تو وہاں پہ پھر تھوڑا سا چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کرتی، تو ہمیں بڑی ٹارگیٹڈ قسم کی اور ریکوائرڈ لوگوں کو جو ہے نا وہ سبسڈی یا اس کا وہ امپیکٹ دینا پڑے گا، تاکہ ہمارا ایک طرف امپورٹ بل بھی کم ہو، دوسری طرف جو لوگ اس کے مستحق ہیں اور جہاں پہ اس کی ضرورت ہے وہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو جیسا میں نے بتایا کہ 1 لیٹر پٹرول ہے، اب فرض کریں کسی کے پاس کار ہے تو وہ 5 پٹرول پمپوں پہ تو گھومے گا نہیں کہ 1 لیٹر ادھر سے ڈلوا لیا، 1 لیٹر اگلے پٹرول پمپ سے ڈلوا لیا، تو اس کو مجبوراً، اور اسی طریقے سے گاڑی والے کے لیے مطلب یہ پرابلم ہو جائے گی، موٹر سائیکل والے کے لیے ایسا اتنی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ٹارگیٹڈ جو غریب عوام ہے وہ سفر نہیں کرے گی، اور جو زیادہ جو لوگ کیپیبل ہیں پے کرنے کے وہ اس کو پے کریں گے۔ ورنہ اگر آپ ان عام حالات میں دیکھیں کہ ایک بندہ ہے جس کی جو ہے وہ ڈیلی کی کنزمپشن 30 لیٹر ہے تو اس کو بھی اسی ریٹ کے اوپر فیول مل رہا ہے، اور دوسرا جس کی کنزمپشن 1 لیٹر ہے اس کو بھی اسی ریٹ کے اوپر فیول مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ انکم سائڈ پہ دیکھیں تو کسی کی انکم اگر ماہانہ کروڑوں میں ہے تو اس کو بھی اسی ریٹ پہ پٹرول مل رہا ہے، اور جس کی انکم جو ہے وہ ماہانہ ہزاروں میں ہے تو ان کو بھی اسی ریٹ کے اوپر مل رہا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی زیادتی ہے اور اس کو اس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ انرجی سے ریلیٹڈ جو تجاویز تھیں میری، ان کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا عمل کریں تو 3 سے 4 بلین کا میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہم اس میں بچا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے اوپر ایگریکلچر کی بات کریں تو پام آئل میں پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا جو ہے وہ امپورٹر ہے۔ اب جو تیسرا بڑا امپورٹر ہے اور تقریباً 4 سے $4.5 بلین
پر اینم ہم جو ہے وہ یہ کروڈ آئل پام آئل جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت اگر چاہے تو یہ مکئی جو ہے یہ 3 مہینے کی فصل ہے، مطلب اٹ کوڈ بی گرون اینڈ کلٹیویٹڈ ان 3 months. تو حکومت اگر بے زمین ہاریوں کو جگہ دے دے یا اس طرح کے بیج استعمال کرے جس سے پروڈکشن ڈبل ہو جائے، اچھی دوائیاں دے دے کسانوں کو، تھوڑا سا انسینٹیوائز کر دے، تو ہم اس خوردنی تیل میں خود کفیل ہو جائیں گے اور ہمیں باہر سے نہیں منگوانا پڑے گا، اور اس میں لگیں گے بھی 3 مہینے، کوئی لمبے پروجیکٹ نہیں ہے. تو اس تیل کو جو ہے نا وہ ہم یوز کریں بجائے اس کے کہ ہم وہ سویابین کا یا پام آئل کا بنا ہوا گھی یوز کریں. اس سے اگر ہم یہ سرسوں کا تیل، سن فلاور کا تیل ہو گیا یا مکئی کا تیل ہو گیا، اس کی کاشت بڑھائیں اور اس کے بعد اس سے ایکسٹریکٹ کر کے ہم اس کو یوز کریں، تو اس سے بھی جو ہے نا وہ ہم تقریباً $4 بلین کے قریب پر اینم بچا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل چائے ہے، تو چائے کی جو ہے وہ کنزمپشن کو کم کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ موبائل فونز ہیں یا جو لگژری گاڑیاں ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو ملا جلا کے میں نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ ہم اپنے امپورٹ بل میں تقریباً 10 سے 12 بلین کی بچت بآسانی کر سکتے ہیں. تو اگر ہماری 10 سے 12 بلین کی بچت ہو جاتی ہے تو ہمارا جو ڈفرینس رہ جائے گا وہ $10 بلین کا رہ جائے گا نیکسٹ منتھ میں آنے والا جو ہمارا فائنینشیل اکاؤنٹ کا بیلنس ہے. تو اس $10 بلین کو جو ہے وہ رول اوور بھی کروایا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے جو ہے نا وہ ان سے بات چیت کر کے اس کو مزید لمبے عرصے کے لیے ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں، جب باہر کی جو نیشن ہے یا یہ IMF والے ہیں نا، تو ان کو بھی پبلک کی بھی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ اگر تو پبلک ہیلپ کر رہی ہے اور پبلک تک جو ہے وہ فائدہ پہنچ رہا ہے نا، تو پھر وہ بھی ہم مدد کرتے ہیں. لیکن وہ خود دیکھتے ہیں کہ یار یہ خود تو کچھ کر نہیں رہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ IMF، سعودی عرب اور کویت یہ لوگ ہماری مدد کریں، تو وہ نہیں کریں گے. لیکن جب ہم اس طرح کی پالیسیز ہماری ہوں گی تو یہ بھی ہمیں بڑی آسانی سے مدد کریں گے. تو اللہ نے چاہا تو ہمارے یہ فائنینشیل اکاؤنٹ جو ہے وہ بڑی ایزیلی مینیج ہو جائے گا. اور یہ جو میں نے 2-4 باتیں آپ کو بتائی ہیں، اس میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں قربانی دینا پڑے گی. صرف اور صرف ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہی جس کو میں نے ابھی ایکسپلین کیا، اس کو ہم ان ادر ورڈز کہہ سکتے ہیں کہ سیلف سفیشینٹ اکانومی. وی ہیو ٹو موو ٹورڈ سیلف سفیشینٹ اکانومی اف وی وانٹ ٹو ریوائیو آر اکانومی. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ایک چیز اسکیرسٹی ہوگی، چاہے ہم باہر سے کم امپورٹ کریں گے نا، آپ دیکھیے گا یہاں پہ پاکستان میں ریسرچ شروع ہو جائے گی اور لوگ پاکستان میں اگانا شروع کر دیں گے، اور لیٹر آن وہ چیزیں بننا، اس کو مینوفیکچر، اور پھر ہمارا ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہو جائے گا. سیم از دی کیس کارن آئل اور دوسرا سن فلاور آئل، سرسوں کا آئل. تو جب ہمارے یہاں پہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی تو لوگ اس کی طرف جائیں گے. اسی طریقے سے انرجی سیکٹر میں جو ہے نا وہ ہم، جیسا کہ میں نے بتایا، اپنی بچت کر سکتے ہیں. اس میں ہماری مجبوری ہے کہ وہ تو ہمیں امپورٹ کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو آئٹمس مزید ہیں ان میں کمی کر کے ہم اپنے اس فائنینشیل اکاؤنٹ کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو حالات اتنے مشکل ہیں نہیں جتنے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. لیکن اگین دیر از اے ول، دیر از اے وے. اور پھر قوم بھی جو ہے نا وہ چائے پینا اگر چھوڑنے کی بات کریں یا گھی کھانے کے بجائے آپ تیل کے اوپر آئیں تو وہ آ تو جائے گی، لیکن اس کے لیے کہنے کے لیے بھی ایک منہ چاہیے نا، کہ کون کہے گا. اب یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ یہ بات کون کہے اور پبلک مانے. اگر یہ بات ایسا بندہ کرے گا کہ جس کی اپنی جائیدادیں باہر ہوں، یا جو خود جو ہے وہ مطلب برانڈڈ قسم کے کپڑے پہنتا ہو، تو اس کی بات تو نہیں مانیں گے میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کی. اس لیے گزارش میرے سارے اکانومسٹ بھائیوں سے یہی ہے کہ اس طرف لے کے آئیں سیلف سفیشینٹ اکانومی کے اوپر، اور ہماری امپورٹس میں سے جو چیزیں ایسی ہیں جو ہم یہاں پہ پروڈیوس کر سکتے ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کروائیں. ہم بڑے آسانی سے جو ہے نا وہ اس مسئلے میں سے نکل سکتے ہیں، اور بہت جلد نکل سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کے اوپر قابو نہیں پایا، اپنی خواہشات کے اوپر قابو نہیں پایا، امپورٹس ہم بڑھاتے رہے، ایکسپورٹس کے اوپر ہم نے کام نہیں کیا، تو پھر یہی ہوگا. ادروائز جو ہے وہ ہمارے لیے بڑے اچھے راستے ہیں اور اچھا مستقبل ہمارا انتظار کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.